السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم بخاری صاحب. السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, پروگرام کے سب سے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے عرب ممالک کا قاہرہ میں اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں عرب رہنماؤں نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے 53 ارب ڈالر کا جو منصوبہ تھا وہ منظور کر لیا ہے. اقوام متحدہ نے بھی اس منصوبے کو سپورٹ کیا ہے. اس پر آج پروگرام میں ہم بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی بنو کینٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کو سیکیورٹی فورسز کے مؤثر جواب سے اس حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے. 16 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے جبکہ 5 جوان بھی شہید ہوئے ہیں. اس پر پروگرام میں بات ہوگی کہ بلوچستان اور کے پی میں جو دہشت گردی کی صورتحال ہے وہ دن بدن کشیدگی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پروگرام کے تیسرے حصے میں بات کریں گے. وفاق نے ساری توجہ پی ٹی آئی پر دی ہے. دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے کہا جا رہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی اس کے ذمہ دار نہیں ہے جبکہ وہ گورنمنٹ اور دوسروں پر ملبہ ڈالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو عرب ممالک کا جو ایک بڑا اہم قسم کا اجلاس تھا, غیر معمولی اجلاس, جس پر سب کی توجہ مرکوز تھی کہ جو مصر نے پلان ایک منصوبہ بنایا ہے, اس منصوبے کو سپورٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. اور یہ میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ 53 ارب ڈالر کا یہ منصوبہ جو ہے منظور کر لیا گیا. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میرے خیال سے یہ ایک بڑی لینڈ مارک اچیومنٹ ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ 4-5 دہائیوں کے بعد یعنی عرب ممالک جو ہیں انہوں نے کوئی سٹینڈ لیا ہے جو بظاہر اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہے. آپ نے دیکھ لیا ان کا ریئیکشن جو ہے, اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے ہم. تو میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس قیادت کو جنہوں نے فلسطینیوں کا سوچا ہے, امریکیوں کا اور اسرائیلیوں کا نہیں سوچا ہے. تو میرے حساب سے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, اب سازش اصل میں کیا تھی؟ یہ منصوبہ کیوں مارد وجود میں آیا ہے اور کیوں ہم اس کی اتنی تعریف کر کے خوشیاں منا رہے ہیں؟ کہ ٹرمپ کا خیال یہ تھا, اور اس کے جو ناجائز اولاد ہے جس کا نام نیتنیاہو ہے, اس کا بھی یہ خیال تھا کہ بس اب غزہ ہمارا ہو گیا, بالکل ہم نے اس کو قبرستان بنا دیا, اب یہاں کون آ کے بسے گا. ان کا پہلے تو یہ خیال تھا. یہ پہلے تو ان کی یہ غلط فہمی دور کی غزہ کے باسیوں نے, جو حماس کے لوگ تھے, چاہے وہ جنگجو تھے چاہے وہ عام فلسطینین تھے, جس شد و مد کے ساتھ, جس جذبے ولولے کے ساتھ وہ واپس اپنی سرزمین پر آئے ہیں, وہ قابل دید نہیں تھا. اور میرے خیال سے پوری دنیا نے اسے کھلی آنکھوں سے دیکھا بھی. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہاں پر کوئی غزہ رویریا ٹائپ چیز بنا دی جائے تاکہ انٹرنیشنل ٹورزم یہاں آئے, جیسے ان کے باپ کی زمین ہے یہ. تو وہ خواب بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ خواہش یا خواب یا تجویز جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہے اس ایکشن کے بعد. ابھی میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا کہ یہ اس ایکشن کے اوپر کھڑے بھی رہیں گے کہ نہیں. سب سے امپورٹنٹ بات وہ ہے. لیکن جس کو کہتے ہیں نا, if you have to travel 1000 miles, یہ ماؤ کا کال ہے, you have to take the first step in that direction. آپ پہلا قدم ہی نہیں اٹھائیں گے تو پہنچیں کیسے منزل پہ. تو this is a first step and I hope کہ for the Palestinians, for Hamas, the destination will one day come. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں عرب ممالک نے جو ہے وہ اس دفعہ, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اسرائیل کی ایکسپینشنزم اسی رفتار کے ساتھ جاری رہی, آپ نے دیکھا دمشق کے اندر, سیریا کے اندر جس طرح سے وہ گھسا ہے, آپ نے دیکھا جس طرح سے اس نے لبنان میں گھسنے کی کوشش کی, تو وہاں کے ریزسٹنس موومنٹ نے اسے کچھ روکا ہے نا جی. ورنہ تو وہ اپنی ایکسپینشن میں گریٹر اسرائیل کا جو سو کالڈ تھرڈ ریٹ قسم کا ان کا منصوبہ ہے, اس کی تکمیل کے لیے وہ اور اس کے اتحادی, چاہے وہ ویسٹ میں ہے, چاہے یورپ میں ہے, چاہے امریکہ میں ہے, کچھ بھی دیں گے اس کو, کچھ بھی کریں گے اس کے لیے نا. لیکن یہ ایک پہلا قدم ہے اس طرف ایک ریزسٹنس کا کہ نہیں جناب, نہ صرف یہ کہ ہم آپ کو اپنی طرف نہیں آنے دیں گے, آپ غزہ کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. بخاری صاحب, اس کی ٹائمنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے مصر, اردن, شام پر تو دباؤ ڈالا جا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ آپ غزہ کے لوگوں کو رکھیں, اور دیکھیے اسی کو تو یہ ہم سلام کہے کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کو کہ وہ سارا پریشر جو ہے وہ عرب ممالک نے سسٹین کیا ہے. اور اس کے باوجود سیسی, ایجپشین پریزیڈنٹ سیسی, جس سے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسی بات کریں گے جو امریکہ کو پسند نہ آئے, اس نے بھی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو. اچھا, اب دیکھیے یہ بڑا امبیشس پلان ہے, 53 ارب ڈالر. لیکن ایک بات میں بتاؤں, عرب ممالک کے لیے, خاص طور سے سعودی عرب, یو اے ای, اس طرح کے جو ممالک ہیں, ان کے لیے دس از پینٹس. لیکن بخاری صاحب, خلیجی ریاستیں سپورٹ کریں گی؟ دیکھیں نا, میں آپ سے عرض کروں کہ جب جو ٹاپ لیڈرز ہیں عرب ورلڈ کے, سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, کویت ہے, قطر ہے, یہ جب یہ ایک پیج پر آ جاتے ہیں نا تو پھر باقی کے سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے.
ان کے فیصلہ کرنے کی گھڑی جو ہے اس میں تاخیر ہوتی ہے. جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ پورے کے پوری لیڈرشپ جو ہے اس خطے کی وہ ایک پیج پر آ جائے گی. تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ اب مڈل ایسٹ جو ہے وہ کروٹ بدل رہا ہے, تھوڑی سی نا موومنٹ آئی ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا, اب سوال یہ تھا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, تو وہ پریزیڈنٹ سیسی نے بھی کہا ہے کہ جی اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ ڈونر کنٹریز بن جائیں, جو کہ بن جائیں گی, مجھے اس پیسے کے آنے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور بات چھپی ہوئی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ اور نیتن یاہو یہ چاہتے تھے کہ حماس اور فلسطینی یہاں سے نکل جائے. جی جتنا بڑا فیصلہ ہے, جتنی بھی اس کی پروویژنز ہیں, اس سب میں ایک چیز کو یقینی بنایا گیا ہے کہ فلسطین کے لوگ کہیں نہیں جائیں گے. یہ دوسرا بڑا فیصلہ ہے. ایک فنڈنگ کر کے ری بلڈنگ آف غزہ, اور دوسرا یہ کہ غزہ از پیلسٹینینز اینڈ دے شوڈ اسٹے دیئر. یہ دو بڑے فیصلے اس کے اندر انوالو. اب اچھا بھائی کہ نظام کیسے چلائیں, وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں نا. ہر چیز جو ہے وہ ایڈ کے اوپر ہوگی اور ہر چیز جو ہے وہ باہر سے آئے گی, وہاں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے اس پلان کے اندر موجود ہے ایک بلڈ اپ جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ گورننس اسسٹنس کا پلان ہے, کہ ایک اتھارٹی بنائی جائے گی, لیکن اس میں بھی انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی خواہش کے برعکس یہ کہا ہے کہ اس میں فلسطینی شامل ہوں گے. بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ فلسطینین اتھارٹی کو شفٹ کرنا ہے اقتدار وہاں کے نہیں, لیکن بنیادی طور پر جو باڈی بنے گی جو اس کو گورن کرے گی اس میں ایکسپرٹس بھی ہوں گے, اس میں گورنرز کے ایکسپرٹس بھی ہوں گے, اور وہ غزہ کا نظام چلائیں گے. یہ تیسری بات ہے. بالکل. بخاری صاحب, 53 ارب ڈالر کا یہ منصوبہ ہے, 5 سالہ منصوبہ, لاکھوں مکانات, تجارتی بندرگاہیں, ایئرپورٹ کی تعمیر شامل ہے, فلسطینی علاقوں میں انتخابات اور دو ریاستی حل کی بھی کوشش کی جائے گی. میں اس کی طرف ہی آ رہا تھا. اتنا بڑا منصوبہ, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اے آئی ویڈیو بھی جنریٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں, اپنے ایک پراپر منصوبہ بندی کر کے بیٹھ گئے ہیں. بخاری صاحب, ان کے لیے کتنا بڑا منہ توڑ جواب ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا گیا اس منصوبے کے ذریعے. کہ پہلی دفعہ 7 دہائیوں کے بعد کسی نے غزہ میں ایئرپورٹ بنانے کی بات کی ہے. کوئی ایئرپورٹ نہیں تھا ان کا, آپ کو پتا, they were a landlocked country, that was a landlocked state. اور اس کا جو ساحلی علاقہ جس کی طرف نظریں تھیں للچائی ہوئی نیتن یاہو کی, اور اس کی جس کی وہ اے آئی کے ذریعے ویڈیوز بنا کے ٹہلتے ہوئے دکھا رہے ہیں, وہاں بندرگاہ بنے گی, لہٰذا غزہ کو ایک آؤٹ لیٹ ملے گی ٹو دا ورلڈ. تو یہ پلان میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے, یہ تقدیر بدل دے گا فلسطینیوں کی وہاں جو رہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ابھی موجود بھی ہے, اور اس کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کے بڑے کنسرن ہیں, who will govern غزہ. ٹھیک ہے. فی الحال جو یہ پلان ہے جنہوں نے یہ $53 بلین کا منصوبہ بنایا ہے, اس میں نے بتا دیا کہ ایک باڈی کا کانسیپٹ ہے جو اس کو گورن کرے گی, جس میں ایکسپرٹس ہوں گے, جس میں پیلسٹینین بھی ہوں گے لیکن کنٹروورشل نہیں ہوں گے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حماس کے براہ راست لوگ نہیں ہوں گے لیکن پیلسٹینین ہوں گے. ٹھیک, مجھے بات سمجھ رہے ہیں آپ. تو ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب اسرائیل صاحب کو بہت تکلیف ہے, اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. اس نے کہا کہ جی جناب یہ تو ہمیں منظوری نہیں ہے, یہ کیا ہے جی, دیکھا نا ہم نے ان کی طرف سے ریاکشن ہی آیا ہے. اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے اندر 7 اکتوبر کے حملے کا اور 1200 لوگوں کو ہلاک کرنے کا اور بے شمار لوگوں کو قیدی بنانے کا ذکر تک نہیں ہے. تو آپ جو منصوبے بنا رہے تھے اس میں 50,000 فلسطینیوں کو شہید کرنے کا ذکر تھا, اس میں 2 لاکھ بندوں کو یعنی زخمی کرنے کا ذکر تھا, اس میں ہزاروں لوگ جو آپ کی جیلوں کے اندر تڑپ رہے ہیں, بلو وہ جس کو کہتے ہیں انسانیت سوز سلوک برداشت کر رہے ہیں, بلو دا ہیومن ڈگنیٹی رہ رہے ہیں, اس کا کہیں ذکر ہے؟ یہ تو شرم آنی چاہیے ان کو یہ بات کرتے ہوئے. اینی وے, حماس نے اب کیا کہا ہے, حماس یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ منصوبہ اس لیے قابل قبول ہے کہ اس میں فلسطینی کہیں نہیں جا رہے ہیں. دیٹ از دا کی ایشو. اور حماس, وٹ از حماس؟ حماس از پیلسٹائن. وٹ از پیلسٹائن؟ دیٹ از آف پیلسٹینینس. تو یہ تقسیم تو یورپ نے اور اسرائیل نے کر رکھی ہوئی ہے نا, ادروائز دے آر آل پیلسٹینینس. آپ مجھے یہ بتائیں کتنا ظلم نہیں ہوا, کوئی ایک کسی فلسطینی کی آواز آپ نے سنی حماس کے خلاف؟ ایک تجربہ ماضی میں کیا گیا کہ الیکشن کروا دیا گیا, یہاں پر کیا ہوا, they elected their Hamas leadership as their leaders. تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے مجھے لگتا ہے یہ کہ جو وہ گدڑ دھمکیاں میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اس کا اب بھی کر رہا ہوں,
اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ پیلسٹینینز اینڈ حماس ہیو سین دا ورسٹ آف بلڈ شیڈ. ایک خاص حد تک آپ کسی کو موت سے ڈرا سکتے ہیں جی, پھر اس کے بعد وہ اتنا یعنی اس کا دیدہ کھل جاتا ہے یا یہ اتنی اس میں جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا. اس لیے آپ گلے پر انگوٹھا رکھ کے حماس سے کچھ نہیں منوا سکتے, یہ بالکل بات طے ہو گئی. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب, اس منصوبے کو اب تکمیل تک پہنچانا بھی بڑا ضروری, امپلیمنٹیشن والی بات وہی آپ نے کی. اب متحدہ عرب امارات اور قطر کے رہنماؤں نے سربراہی اجلاس کے کھلے سیشن کے دوران کوئی بات نہیں کی, اور غزہ میں حماس کی مسلسل موجودگی امریکہ اور اسرائیل کے سخت اعتراضات کی وجہ سے ایک رکاوٹ ہے, یہ سعودی وزیر خارجہ نے کہا. دیکھیے یہ تو ایک انٹرپریٹیشن ہے آف دا سچویشن, لیکن یہی سعودی عربیہ وہاں سے فلسطینیوں کے نکالے جانے کے خلاف ہے. سعودی جو کراؤن پرنس ہے اس کا بھی یہ اسٹیٹمنٹ ہے, سعودی وزیر خارجہ کا بھی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. دے ڈونٹ وانٹ دا پیلسٹینینز ٹو بی شنٹڈ آؤٹ. وہ اس بات کے اوپر سہمت ہے کیونکہ یہ کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر سعودی عرب ہے. جی, لہٰذا اگر انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو نکالا نہیں جائے گا, ان کی جبری جو جلا وطنی کہہ لیجیے یا بے دخلی ہے وہ کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی. اس صورتحال کے بعد مجھے لگتا ہے کہ غزہ میں ایک نیا سورج طلوع ہونے والا ہے, اور ہونا چاہیے. انہوں نے بہت ظلم برداشت کر لیا ہے میرے خیال سے. ہاں, ایک اور آسپیکٹ جو اس کا ہے وہ یہ کہ اس پوری کانفرنس میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن اور اس کے سیکرٹری جنرل کو آن بورڈ رکھا ہے. جی, اگر آپ نے دیکھا ہے ان کا بیان جو ہے گوترس کا, انٹونیو گوترس کا, انہوں نے سپورٹ کیا ہے اس منصوبے کو. سوری, دیٹ مینس کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن اینڈ سپورٹ حاصل ہے اس کو. اب رہ گیا امریکہ, ویسٹ کے اتحادی اینڈ اسرائیل. ساری دنیا کو مخالفت لے کے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے فرانس کے صدر نے بھی تھوڑا سا ٹیڑھا بیان دیا تھا ٹرمپ اور نیتن یاہو کے پلان پر. اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل اپینین جس رفتار کے ساتھ چینج ہوئی ہے, آپ نے دیکھا وہ ٹرمپ صاحب کیا کر رہے ہیں. وہ اب یہ کر رہے ہیں کہ جن سٹوڈنٹس نے مظاہرے کیے تھے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے, ان کی گرانٹ بند کر رہے ہیں. اس قدر گھٹیا پن پر اترے ہوئے ہیں. لیکن nothing can forestall the ultimate achievement and victory of the Palestinian people and of course Hamas. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان نے ابھی تک کوئی پرو امریکن پوزیشن نہیں لی اس کے اوپر. ہماری طرف سے جو بیانات آئے ہیں ہم نے کنڈیم کیا وہاں اینٹراسٹیز کو. ہم نے وہاں سب سے پہلے ایڈ بھیجنے والے ہیں ہم, اور مسلسل جا رہی ہے. سب سے پہلے ہم نے پیلسٹینین اسٹوڈنٹس کو یہاں لا کے میڈیکل یونیورسٹیوں میں داخلے دیے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی انکریجنگ بات ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے امریکہ کی جھولی میں نہیں گر گئے ہیں جا کے. بخاری صاحب, جس طرح سے 15-16 مہینے جو ظلم کیا اسرائیل نے غزہ پر وہ سب کے سامنے ہے, اور بخاری صاحب تب بھی عرب ممالک بات تو کرتے تھے لیکن کسی نے اس طرح سے سٹینڈ نہیں لیا غزہ کے لیے. اب اس منصوبے میں بڑے بڑے ملک ہیں, سعودی عرب ہے, اردن ہے, شام ہے, اور اقوام متحدہ, یورپی یونین, سب اس میں بیٹھے. بخاری صاحب اب اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے, وہی والی بات. اور اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ وہ غزہ کے منصوبے پر, جو غزہ کا منصوبہ اس نے بنایا ہے وہ اس پہ ابھی بھی قائم ہے, تو اس پہ تو کوئی پریشر نہیں ابھی اس اجلاس کا بھی یا اس صاحب بیچ میں سے ہٹ گئے تھے پیچھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری تو یہ تجویز ہے, یہ قابل عمل یا ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر تو غور کیا جا سکتا ہے. لیکن ناؤ دیٹ دیر از اے کانکریٹ پلان, یہ ہوا میں نہیں ہے بات, یہ کوئی بیان نہیں ہے کسی کا, یہ باقاعدہ آلموسٹ عرب سمٹ جو ہے, پوری سمٹ تو نہیں ہے کیونکہ اس میں سارے ملکوں کو آنا ہوتا ہے, لیکن کی ملکوں کی اس سربراہی کانفرنس میں یہ فیصلہ ہونا, یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی جو OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے سعودی عرب میں, اس میں بھی اس کو انڈورس کیا جائے گا, جس کے لیے ہمارے اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اگر عرب لیگ کی مہر تو لگ چکی ہے اس کے اوپر, اگر اس کے اوپر OIC کی بھی مہر لگ جاتی ہے, اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی مہر لگ چکی ہے, تو وزن تو بڑھ جاتا ہے نا. تو پھر امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا کریں گے پھر ایسے میں؟ سر پیٹیں گے اپنا, اور کیا کریں گے. دیکھیں نا, آپ جس حد تک جا چکے ہیں غزہ میں, جتنا قتل عام آپ نے کر دیا ہے وہ آپ انتہا کو پہنچ چکے ہوئے ہیں. اس سے آگے کیا کرنا ہے آپ نے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی اور آ جانی چاہیے, کیونکہ یہ اس کے گریٹر مفاد میں ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن کیمپین تھی ٹرمپ کی اور جب انہوں نے حلف اٹھایا ہے تو دو باتیں انہوں نے, ایک بات انہوں نے دونوں موقعوں پہ کہی تھی, وہ یہ کہ میں جنگیں ختم کرنے آیا ہوں, میں جنگیں آگے پھیلانے نہیں آیا ہوں. بالکل آپ نے دیکھا یوکرین کے اوپر جو پوزیشن انہوں نے لی ہے,
اور جو پوزیشن اب وہ اس کے اوپر لے چکے ہوئے ہیں اس میں کیسے وہ ایڈجسٹ کریں گے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن بخاری صاحب وہ جنگیں ختم کرنے والی بات تو غزہ کے لیے بھی انہوں نے کہی تھی کہ جنگ ختم کروائیں گے. پہلا مرحلہ انہوں نے یہ مذاکرات کا مکمل ہوا, دوسرا مرحلہ ابھی تک ہٹائی کا شکار. جنگ تو ختم ہوئی نا غزہ میں. بالکل جنگ تو ختم ہوئی. میں کہتا ہوں نا کہ وہی بات کہ پہلا قطرہ جو ہے بارش کا وہ جب گر جائے تو پھر باقی کے بارش جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتی ہے. دس از اے فرسٹ اسٹیپ. پہلا اسٹیپ تھا جنگ بندی جو ہوئی, ایکسچینج آف پریزنرز جو اس کا حصہ تھی ہوئی. ناؤ دس عرب اسٹیٹس ٹیکنگ اے پوزیشن, میکنگ اے آلٹرنیٹ پلان فار غزہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یقینی طور پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ٹرمپ کی پالیسیز پر ہوگا. آپ کو اب پتہ ہونا چاہیے کہ ود رشیا دیر, ود چائنا دیر, یو آر ناٹ دا الٹیمیٹ سپر پاور. آپ کو اپنے مفادات بھی دیکھنے ہیں. آپ نے جتنے محاذ کھولے ہوئے ہیں آپ اب ایک اور جنگ برداشت نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ اسرائیل کو انکریج کریں گے کہ وہ ایک اور جنگ کی طرف جائے. تو ہیونگ سین دس, میرا خیال یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کی وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ایک حد تک پھر برداشت کرتا ہے, پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے. لگتا یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے شاید عربوں کی وساطت سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلنے جا رہا ہے. بالکل یقینی طور پہ غزہ کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکلنے والا ہے. امریکہ اور اسرائیل کا جو منصوبہ تھا غزہ پر قبضہ کرنے کا وہ بری طرح سے ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے.